ذرا امیجن کریں آپ ایک ایسی لیبارٹری میں ہیں جہاں پر چاروں طرف مشینیں شور کر رہے ہیں، سائنٹسٹ بیک وقت بے چینی اور جوش میں کام کر رہے ہیں اور دیوار پر ایک گھڑی مسلسل ٹک ٹک کر رہی ہے۔ ایک ایکسپیریمنٹ ہونے والا، ایسا ایکسپیریمنٹ جس کے بعد انسانیت کبھی ویسی نہ رہے گی۔ اچانک روشنی چمکتی ہے، زمین کانپتی ہے اور آسمان پر آگ کا ایک پھول کھلتا ہے، ایسا پھول جس کی پنکھڑیوں میں موت ہے۔ اس لمحے ایک شخص خاموشی سے کھڑا اپنے ہونٹوں سے سرگوشی کرتا ہے، میں موت بن چکا ہوں، دنیا کو فنا کرنے والا۔ یہ سٹوری ایک ایسی سائنٹسٹ کی جو نالج کا عاشق تھا مگر اس کا نالج دنیا کے لیے قیامت بن گیا۔ یہ سٹوری ہے اوپن ہیمر کی، جسے دنیا آج دی فادر آف اٹامک بم کہتی ہے مگر اس کا ضمیر اسے انسانیت کا مجرم کہتا رہا۔ نیو یارک کا ایک بچہ جو عام بچوں کی طرح شور نہیں کرتا تھا، وہ خاموش تھا، سوچ میں ڈوبا رہتا اور گھنٹوں آسمان کو دیکھتا۔ اس کے دوست کم تھے مگر بک اس کی سب سے بہترین دوست تھی۔ فزکس، پوئٹری اور فلسفہ اور خاص طور پر ہندو مذہب کی بک، یہ سب اس کی برین کی فوڈ تھی۔ اس کی انٹیلیجنٹ کا یہ عالم تھا کہ اس نے ہارورڈ یونیورسٹی سے محض 3 سال میں گریجویشن مکمل کیا، وہ بھی اعزاز کے ساتھ۔ پھر یورپ کو رخ کیا اور گوکٹن یونیورسٹی میں نیوکلیر فزکس میں مہارت حاصل کی۔ لیکن انٹیلیجنٹ کے ساتھ ساتھ وہ تنہائی، الجھن اور اندرونی بے چینی کا بھی شکار تھا۔ بعض اوقات وہ خود کو 2 سپیرٹ کا قیدی کہتا تھا، ایک سپیرٹ سائنس کی اور دوسری انسانیت کی۔ دوسری جنگ عظیم کا اندھیرا پوری دنیا پر چھا چکا تھا اور نازی جرمنی یعنی کہ ہٹلر اٹامک بم بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ سن کر یورپ کے سائنسدانوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ اگر ہٹلر اٹامک بم بنا لیتا ہے تو دنیا مکمل طور پر فنا ہو جائے گی۔ یہ پیغام امریکہ لایا آئنسٹائن کا ایک لیٹر جو انہوں نے صدر روز ویلٹ کو لکھا اور وہ لیٹر ہسٹری کا رخ موڑ گیا۔ اسی لیٹر سے ایک خفیہ پروجیکٹ نے جنم لیا جسے آج دا مین ہیٹن پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام پروجیکٹ نہیں تھا، یہ ہسٹری کا سب سے مہنگا، سب سے خفیہ اور سب سے خطرناک سائنسفک پروجیکٹ تھا۔ 1,30,000 سے زائد افراد، $2 بلین، ہزاروں سائنٹسٹ اور قیادت سونپی گئی اوپن ہیمر کو۔ اوپن ہیمر کو اس پوسٹ پر دیکھ کر سب حیران ہوئے کیونکہ وہ تو ایک عام سا سائنٹسٹ، ایک عام سا فلاسفر اور نفسیاتی دباؤ کا شکار شخص تھا، لیکن اس کا ویژن، اس کا نالج اور اس کی قوت فیصلہ نے اسے لیڈر بنا دیا۔ اس نے نیو میکسیکو کے ڈیزرٹ میں لاس الموس کے نام سے ایک نیا سٹی بسایا جہاں پر صرف ایک مقصد ہے، ایک ایسا ویپن بنانا جو جنگ کو ختم کر دے کسی بھی قیمت پر۔ 16 جولائی 1945 5:29 پر نیو میکسیکو کا ڈیزرٹ خاموشی ایسی جیسا کہ یونیورس سانس روک کر کھڑی ہو۔ سائنٹسٹ کی نظریں ایک ٹاور پر جمی ہوئی تھی جہاں پر اٹامک بم رکھا گیا تھا جس کا نام کوڈ ٹرینیٹی تھا۔ جب بٹن دبایا گیا آسمان شعلوں سے بھڑک گیا، زمین ہلنے لگی اور چند لمحوں کے لیے سب روشنی میں گم ہو گئے۔ اوپن ہیمر نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیر سے نکلا، میں موت بن چکا ہوں، دنیا کو فنا کرنے والا۔ وہ لمحہ ہسٹری کا سب سے خوفناک لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ اس دنیا کو ختم کرنے والا بن گیا ہے۔ کچھ ہفتے بعد امریکہ نے 2 ایٹم بم جاپان پر گرائے۔ پہلا ایٹم بم 6 اگست 1945 کو ہیروشیما، جبکہ دوسرا اٹامک بم 9 اگست 1945 کو ناگاساکی کے اوپر۔ لاکھوں لوگ پلک جھپکتے میں جل کر راکھ ہو گئے، عورتیں، بچے، بزرگ، کوئی محفوظ نہ تھا۔ زمین جل اٹھی، آسمان کالا ہو گیا اور انسانیت چیخنے لگی۔ اوپن ہیمر نے سنا، دیکھا اور اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس نے صدر ٹرومین سے ملاقات کی اور کہا، میرے ہاتھ خون آلودہ ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرومین نے ناراضگی سے کہا، یہ فیصلہ پولیٹکس کا تھا، تمہارا نہیں۔ لیکن اس پر اوپن ہیمر کا ضمیر چپ نہ ہوا۔ اوپن ہیمر نے آواز بلند کی، اس نے کہا کہ ہمیں ہتھیار روکنے ہوں گے، انسان تیار نہیں ہے ایٹمی طاقت کے لیے۔ اس نے ہائیڈروجن بم کی مخالفت کی اور یہ بات حکومت کو پسند نہ آئی۔ اس پر کمیونزم، ہمدردی، رشیا سے تعلق اور غداری کے الزامات لگائے گئے۔ ایک تحقیقاتی کمیشن نے اس کی تذلیل کی اور 1954 میں اس سے سیکورٹی کلیئرنس چھین لی گئی۔ جو کل تک امریکہ کا ہیرو تھا وہ آج ایک مجرم، ایک مشکوک اور ایک تنہا شخص بن گیا۔ اوپن ہیمر نے زندگی کے آخری سال نیو یارک کے ساحل پر گزارے۔ وہ گھنٹوں کشتی میں بیٹھا رہتا، سمندر کو گھورتا اور سگریٹ پر سگریٹ پیتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال ہوتا، کیا میں نے واقعی دنیا کو بچایا ہے یا پھر اس کو فنا کی راہ دکھائی ہے؟ 1967 میں کینسر نے اس کے جسم کو ختم کر دیا مگر اس کا ضمیر مرتے دم تک زندہ رہا۔ اوپن ہیمر کی زندگی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ علم خود کو خطرہ نہیں پہنچاتا، خطرہ تب بنتا ہے جب علم، طاقت اور غرور اکٹھے ہو جائیں اور انسان اپنی حد بھول جائے۔ اٹامک بم صرف ایک ڈسکوری نہیں تھی بلکہ یہ انسانیت کے ضمیر کا امتحان بھی تھا۔ اوپن ہیمر ہیرو تھا یا مجرم؟ شاید وہ دونوں تھا، یا شاید ہم سب کا ایک مرر تھا، کیونکہ ہم سب کے پاس نالج ہے اور انتخاب بھی۔ ہم اسے تباہی کے لیے استعمال کریں یا زندگی سنوارنے کے لیے۔
फैसला हमारे हाथ में है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप ओपनहाइमर को क्या समझते हैं, एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट या फिर एक पछताने वाला इंसान, या फिर एक ऐसा मिरर जिसमें हम अपनी दुनिया का अक्स देख सकते हैं। हम मिलेंगे एक अगले सच के साथ, एक और सीक्रेट, एक और चुका देने वाली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।